يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خضع برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا بالغ حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. پاک پروردگار ہماری طرف سے اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور پروردگار بانیان نے میلاد کے لیے اور جو اس نیکی میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، پروردگار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. درخواست گزار ہوں برادر جبران حسن سے کہ تشریف لائیں اور نذرانے سلام بحضور امام حسن عسکری علیہ السلام پیش فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. جیتے رہیے، سلامت رہیے. بلند آواز سے سلامت. ایک بار پھر سلامت. چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے یہ جشن کی تقریب جو ہے وہ رکھی گئی ہے، تو اسی حوالے سے ایک منقبت آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک بار بلند آواز سے سلامت. وعجل فرجهم وسقل محمد. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. فکر نے چھو لیا ہے میری آسماں، فکر نے چھو لیا ہے میری آسماں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. فکر نے چھو لیا ہے میری آسماں، فکر نے چھو لیا ہے میری آسماں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. ایک بار بلند آواز سے صلوات. پردہ غیب میں ہے جو بیٹا تیرا، بھیج دو اب اسے جلد مولا ذرا. پردہ غیب میں ہے جو بیٹا تیرا، بھیج دو اب اسے جلد مولا ذرا، بھیج دو اب اسے جلد مولا ذرا.
ظلم سے بھر گیا ہے یہ سارا جہاں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. صلوات صلی اللہ محمد و محمد. تھی مقدر میں میرے کہاں روشنی، شکر ہے آپ نے بخش دی نوکری. تھی مقدر میں میرے کہاں روشنی، شکر ہے آپ نے بخش دی نوکری. شکر ہے آپ نے بخش دی نوکری. تیری مدح کہاں اور میں ہوں کہاں، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. فکر نے چھو لیا ہے میری آسمان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. میں فضیلت تیری کر رہا ہوں بیان، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری. صلوات. ایک بار بھی بلند آواز سے صلوات. چند اشعار امام علی علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا. ایک بار بلند آواز سے صلوات. حرم کی گود میں اس طرح تراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح تراب آئے. حرم کی گود میں اس طرح بو تراب آئے. نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے. حرم کی گود میں اس طرح تراب آئے. اور بڑا خوبصورت شعر اس منقبت کا. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے. میرے سوال سے پہلے مجھے جواب آئے. میرے سوال سے پہلے مجھے جواب آئے. حرم کی گود میں اس طرح تراب آئے. اٹھا لیا در خیبر تو جائے غیرت کیا
اٹھا لیا در خیبر تو جائے غیرت کیا، یہ حکم دیں تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے، یہ حکم دیں تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے، حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسلم۔ مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ صدائے پیغمبر حسینی کے مرحومین کے لیے، حاضرین اپنے مرحومین کے لیے، ایسے مرحومین جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا، نیک عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق آج کا میلاد ہے۔ درخواست گزار ہوں آغاز شان حیدر فانی سے کہ رونق افروز سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پر روشنی ڈالیے اور ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ بلند صلوات۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین، اما بعد فقال الامام حسن بن علی العسکری علیہم السلام: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ میلاد مسعود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
کی مناسبت سے منعقد یہ محفل مبارک محفل ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں مقرب محفل ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس عظیم الشان محفل کے صدقے اور اس مولود سے منسوب اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ خداوند متعال اس محفل کے بانیان کو توفیق خیر مزید عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آسمان امامت و ولایت کے 11ویں آفتاب، ان کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے جو ہمارے اس محفل کا موضوع گفتگو بھی ہے، گوناگوں جہات سے اور مختلف زاویوں سے ڈائمینشن سے امام علیہ السلام کی سیرت کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام کا جو دور گزرا ہے، جو امام علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے، وہ انتہائی کٹھن اور پیچیدہ دور اور زمانہ گزرا ہے۔ اگر آپ امام علیہ السلام کے متعلق ابتدائی مطالعہ بھی کریں کتابوں کا، زیادہ گہرائی میں نہ بھی جائیں، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام نے جن حالات میں اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے، زندگی گزاری ہے، وہ انتہائی مشکلات میں امام علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کی خدمت میں جو سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف حدیث ہے امام علیہ السلام سے، اور اس حدیث سے ملتی جلتی روایات اور عبارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غالباً سارے ائمہ علیہ السلام سے اس حدیث سے ملتی جلتی روایات اور عبارات منقول ہے، لیکن یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں نے بیان فرمائی ہے، یہ حدیث امام یازدہم کے جن کی آج ولادت منا رہے ہیں ہم اور آپ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر گیا، جس انسان نے موت کو دیکھا، وہ موت کے دہانے پہنچا، لیکن ولم یعرف امام زمانہ، ایسی حالت میں مرا، ایسے وقت اس کو موت آئی کہ جب اس کو موت آئی تو وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اپنے زمانے کے امام کی پہچان، اپنے زمانے کے امام کی معرفت، شناخت نہ رکھتے ہوئے وہ انسان دنیا سے چلا گیا، اس کو موت آئی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ انسان جاہلیت کی موت مرا۔ یہ انسان اس دنیا سے کس عالم میں گیا، کس حالت میں گیا، کس پوزیشن میں یہ انسان مرا؟ جاہلیت کی حالت میں مرا۔ اور انسان کسی بھی زندگی میں انسان کا اونچ نیچ آتا ہے، کبھی انسان کسی حالت میں ہے، کبھی کسی حالت میں ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے دین نے ہمیں جو بنیادی نقطہ سمجھایا ہے، اساسی نقطہ جو دین نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں نا آپ لوگ، وَاجْعَلْ عَاقِبَةَ أُمُورِنَا خَيْرًا، خدایا میرے تمام امور کی عاقبت بخیر فرما۔ اس لیے کہ انسان کی عاقبت اگر بخیر نہ ہو، اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال بھی
ضائع ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی کے تمام خیرات بھی اس کے کام نہیں آئیں گے اگر اس کی عاقبت بخیر نہ ہو سکی۔ کہ تاریخ میں ہمارے پاس مثالیں بھی ہیں اس کی، کتنے ایسے لوگ تاریخ میں گزرے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کے لشکر میں جنگیں لڑی، جنہوں نے رسول اللہ کی معیت میں عبادات انجام دیے، لیکن جب ان کا آخری زمانہ آیا، جب وہ دنیا سے جانے لگے تو ان کی عاقبت بخیر نہ ہو سکی، اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ نیک اعمال خدا متعال کے ہاں مقبول نہیں ہوئے، قبولیت کا درجہ ان کو نہیں ملا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جاؤ، جب تمہیں موت آئے، جب تمہاری زندگیوں کا اختتام ہو، تو ایسی حالت میں مرو کہ تمہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو، تمہیں اپنے زمانے کے امام کی پہچان ہو۔ اس لیے کہ امام کی معرفت کے بغیر اگر تم دنیا سے چلے گئے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کی موت کا انجام خدا متعال نے جہنم کو رکھا ہے۔ جاہل انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا کرے انسان جہنم سے برکنار ہونے کے لیے، سعادت کے لیے، جنت کی طرف گامزن ہونے کے لیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں جاہلیت کی زندگی سے باہر آنا پڑے گا، اور جاہلیت کی بنیاد جہاں سے جاہلیت انسان کی زندگی سے ختم ہوتی ہے، پہلا قدم اس کا یہ کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا ایک نقشہ اور خلاصہ پیش کروں، اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ امام علیہ السلام نے اس حدیث کو جب بیان فرمایا تو اس حدیث کا سیاق و سباق کیا تھا۔ یہ حدیث جن حالات میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ حالات کیسے تھے؟ یہ حدیث امام علیہ السلام نے جن لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ لوگ کیسے تھے، ان کے اذہان کیسے تھے؟ کیونکہ جو انسان، کوئی بھی متکلم، کوئی بھی اسپیکر جب کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے حالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ علاقہ ہے اسلام پورہ، یہاں مثال دیتے ہیں پانی کا مسئلہ ہے۔ اب پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، وہاں کوئی آ کر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پہ تقریر شروع کریں تو ربط تو نہیں بنتا نا ان کا، اس بات کا اس میٹنگ سے کوئی ربط نہیں بنتا۔ دیکھا جائے گا کہ حالات کیا ہیں، لوگ کس طرف متوجہ ہیں، اور اس زمانے کو، اس عصر کو، اس علاقے کو، اس معاشرے کو کون سا چیلنج درپیش ہے، اس کے مطابق گفتگو کی جائے گی۔ یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے پیچھے امام علیہ السلام کی زندگی میں، امام علیہ السلام کے دور میں رہنے والے لوگوں کی ایک سوچ پوشیدہ ہے۔ اس زمانے میں رہنے والے امامت کے پیروکار اور امامت کے منکرین کی حالات اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تبھی امام علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور اپنے زمانے کے لوگوں کو اس بنیادی امر کی تعلیم دلوائی امام علیہ السلام نے۔ وہ کیا حالات تھے، وہ کیسا زمانہ تھا، ان کی کیا سوچ تھی، وہ لوگ کن امور میں مصروف تھے اس زمانے میں، ان کی زندگیوں کا روز مرہ کا جو ایشو تھا وہ کیا تھا، اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کا کیسے لوگوں سے واسطہ تھا، کیسے لوگوں سے امام علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور امام علیہ السلام
اپنے دور حیات میں ان مشکلات میں، ان فتنوں میں اور ان دشوار ترین مراحل میں کیسے آگے بڑھے اور تشیع کی، امامت کی، اسلام کی، قرآن کی اور دین کی خدمت کی امام علیہ السلام نے۔ کن حالات میں امام علیہ السلام نے شجرہ طیبہ تشیع کو ہمارے تک منتقل کیا، اس کا دفاع کیا، اس کو آگے پھیلایا۔ امام علیہ السلام نے جب اپنی امامت کا عہد شروع کیا، جب امام علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا، تو امام علیہ السلام کے دور میں بنو عباس حکمران تھے۔ وہ بنو عباس جو بنو امیہ کے حکمرانوں سے حکومت لے کر اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جب حکومت لے گئے، تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف انہوں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھا۔ نہ صرف یہ کہ دیکھا نہیں، بلکہ بنو امیہ سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھے اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں۔ ان بنو عباس کا زمانہ تھا، اور جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا، بنو عباس کی حکمرانی کا پیک کا زمانہ تھا، بالکل عروج اور اوج کا زمانہ تھا بنو عباس کا۔ 3 بڑے خلفاء بنو عباس کے امام علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں۔ امام علیہ السلام کی امامت کا جو دور تھا، اس مختصر دور میں امام علیہ السلام نے بنو عباس کے 3 حکمرانوں کا، سفاک، ظالم، مکار، سیاسی اور شیطانی اور مکاری کے جو ماہر تھے، ان کا امام نے مقابلہ کیا اپنے دور حیات میں، اپنے مبارکہ زندگی میں۔ اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے ان کے ان مشکلات اور ان کے بنائے ہوئے ان دشواریوں میں امام علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کا بھی بوجھ اٹھایا، اپنے شیعوں کا، مومنین اور مسلمین کے ہدایت کا جو ذریعہ تھا وہ بھی امام علیہ السلام کی ذات تھی۔ کیسا دور تھا؟ بطور مثال آپ لے لیں، امام علیہ السلام کا پہلا قدم، پہلا چیلنج جو امام علیہ السلام کے لیے درپیش تھا، جس کا امام نے مقابلہ کرنا تھا اور جس کو عبور کر کے امام علیہ السلام نے اپنی امامت کا جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھانا تھا، وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے زمانے کے اندر، امام علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والے لوگ امام علیہ السلام کے آباء و اجداد کا نام لینے والے امام علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ اگر انسان کا مقابلہ گھر کے باہر والے لوگوں سے ہو تو مقابلہ سخت ہوتا ہے، لیکن اگر مقابلہ گھر کے اندر والے لوگوں سے ہو جائے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مقابلہ نہیں بھی کرنا پڑتا اور مقابلہ کرنا بھی پڑتا ہے پھر ایسے حالات میں۔ وہ کیا صورتحال تھی؟ امام ہفتم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام، چونکہ آپ سب جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے آپ نے، کہ امام ہفتم علیہ السلام کی زندگی اکثر امام کے اوقات زندانوں میں گزرے، اور امام علیہ السلام تشیع سے ایک طرح سے کٹے رہے، نہ لوگوں کو امام کے نزدیک آنے دیا جاتا تھا اور نہ امام علیہ السلام کو لوگوں کے قریب آنے دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے امامت کے اس رکن کو، امامت کے اس نظام کو استوار کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا امام ہفتم علیہ السلام نے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے خمس و زکوٰۃ اور مسلمین اور مومنین کے امور کو پیگیری کرنے کے لیے نائبین کا سلسلہ بنایا۔ امام ہفتم علیہ السلام کے مشہور نائبین تھے کہ جن کے بڑے نام تھے، جو لوگوں میں جا کر امام علیہ السلام کا پیغام لوگوں کو دیتے تھے، چونکہ امام ہفتم علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان نہیں جانے دیا جاتا تھا، زیر نظر تھے، امام حراست میں تھے، زندانوں میں تھے۔ اور ان نائبین کو امام علیہ السلام نے جو بہت سارے امور دیے کہ آپ یہ سنبھالو میرے نیابت میں، ایک امام علیہ السلام نے مال کا جو شعبہ تھا وہ اپنے نائبین کو دے دیا، جسے آپ مال امام کہتے ہیں،
خمس کی صورت میں یا زکوٰۃ کی صورت میں یا دیگر خیرات کی صورت میں، جیسے مال غنیمت ہے یا اس طرح کی چیزوں میں امام علیہ السلام نے یہ بھی اپنے نائبین کے سپورٹ کر دیا۔ لیکن جب امام ہفتم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام ہفتم کے جانشین 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے ان تمام نائبین کو اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد جمع کیا۔ امام ہشتم نے اپنے پاس بلایا اور ان سے آڈٹ لیا، ان کو کہا کہ آپ سب آئیے اور اپنے زمانے کے جو موجودہ امام ہے اس کی بیعت کریں اور اپنے نیابت کی تجدید کریں۔ لیکن امام ہفتم علیہ السلام کے کچھ نائبین نے امام ہشتم کی امامت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا، بہت سارے پیسے ان کے پاس آ گئے، اور انہوں نے جب امام ہشتم علیہ السلام کی امامت کو دیکھا تو ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اور انہوں نے اپنی اس فریب کارانہ تدبیر سے یہ بھانپ لیا کہ ہمارا مال تو ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ تو ہفتوں 7ویں امام کا مال ہمیں 8ویں امام کو منتقل کرنا پڑے گا، اور کل کو یہی ہمیں دوسرے امام کو منتقل کرنا پڑے گا، ہمارا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ تو بعض نے امام ہشتم کی امامت سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امام ہفتم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نائب ہیں، اور عقیدہ بنایا انہوں نے، توجہ کریں، کہ امام ہفتم شہید نہیں ہوئے بلکہ زندان سے پردہ غیبت میں چلے گئے، مشہور نام ہے ان کے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے، ان بڑوں نے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، وہ اصول بہت ہی محکم ہے۔ ان میں سے ایک اصل جو ہم نے قرآن سے، دین سے اور اہل بیت سے لیا ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ 2 چیزوں پر اپنے آپ کو کبھی بھی مت آزمانا۔ تم تقوی کے مینار ہو، تم عبادت گزار ہو، تم عالم ہو، تم جو بھی ہو، 2 چیزوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ مت قرار دینا، خدا کی پناہ مانگنا ان سے۔ ایک عورت، اور دوسری چیز مال۔ تو جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے مقابلے میں اپنے آپ کو مت آزمانا، کبھی بھی اپنے آپ کو مال کے حوالے مت کرنا، پھر اپنے آپ کو مال کے حوالے مت کرنا، یعنی تجربہ بھی نہیں کرنا، مال کے اوپر اپنے آپ کو آزمانا بھی نہیں۔ بعض چیزیں ہیں نا جس کے اوپر اپنے آپ کو انسان آزمائے کہ آیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کے حوالے خود کو کر کے کبھی بھی یہ آزمائش نہیں کرنا، اس امتحان میں کبھی بھی حصہ نہیں لینا۔ اور تاریخ نے بتا دیا کہ امام ہفتم کا مورد اعتماد ترین انسان بھی جب مال کے حوالے خود کو کر دیتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے امام کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو امام ہفتم کا نائب ہوتا ہے وہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہوتا، کوئی عام انسان تو نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مال کے حوالے خود کو کر دیتا ہے، اپنی نفس کو مال کا غلام بنا دیتا ہے، پھر وہ انسان اپنے زمانے کے امام کا بھی منکر بن جاتا ہے، اور امام کی امامت کے مقابلے میں باقاعدہ اپنا فرقہ بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں نے امام ہفتم کی امامت پہ توقف کیا، رک گئے اور اپنا سلسلہ بنایا، جس کو امام علیہ السلام نے اور اس زمانے کے لوگوں نے فرقہ واقفیہ کا نام دیا۔ یہ پہلا محاذ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ امام ہفتم کی شہادت کے بعد جو فرقہ واقفیہ بنا، وہ بڑھتے بڑھتے جب امام 11ویں امام کے زمانے تک پہنچا تو اس فرقے کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا، یہ مضبوط ہو گیا، اب اس کی جڑیں پھیلنے لگی، اب یہ غیروں کے درمیان تشیع کا ہی ایک شاخ سمجھا جانے لگا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب لوگ ان لوگوں کو بھی تشیع کے ساتھ ساتھ جڑنے لگے
جو اپنے زمانے کے 7ویں امام سے لے کر 11ویں 4 ائمہ کی امامت کے منکر تھے. تشیع کو تو اس شجرہ کا نام ہے جو تمام کے تمام ائمہ کی امامت کے قائل ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھایا، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس پوسٹیں تھی، ان کا اثر و رسوخ تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو تشیع کے نام سے متعارف کرایا. اور جب امام یازدہم کا 11ویں امام کا زمانہ آیا تو انہوں نے جہان اسلام میں اپنا ایک اثر و رسوخ بنایا، اور اس اثر و رسوخ کے بنانے میں فرقہ واقفیہ کو سب سے زیادہ سپورٹ جس نے کیا وہ بنو عباس کے حکمرانوں نے کیا. حکومتی مشینری نے ان کو دیا. امامت کے مقابلے میں ہمیشہ امامت کا سلسلہ جو روکا جانے کی کوشش کی گئی، یا امامت کے مقابلے میں متوازی جو سلسلے بنائے گئے، ہمیشہ ان سلسلوں کے بیک پہ جن لوگوں نے کام کیا وہ وقت کی حکومتیں تھیں. جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دین تو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، کہ دوسرے مسجد میں بیٹھے ہوئے عالم کا مخالف تو ہے، لیکن ان دونوں کے اوپر بیٹھا غیر الہی حکمران دونوں کے لیے پسند ہے. یہ دونوں اس کے مخالف نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے. یہ بڑا باریک نقطہ ہے. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. امام دہم کے زمانے میں ان لوگوں نے اتنا اثر و رسوخ کیا کہ اگر کہیں کوئی اجتماع ہوتا تھا، لوگوں نے جمع ہونا تھا، تو تشیع کے نمائندوں کو جب بلانا ہوتا تھا تو فرقہ واقفیہ کے بڑوں کو بلایا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کا بڑا ہے. امام کو نہیں بلایا جاتا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ شاگردوں کو، فقہا کو نہیں بلایا جاتا تھا. یہ فرقہ واقفیہ کے جو لیڈرز تھے ان کو بلایا جاتا تھا. اور یہ لوگ اپنے زمانے کے شیعوں کے بڑے بڑے اجتماعات کے مجالس کے بانیان تھے، خطباء تھے، رائٹر تھے، مصنف تھے. ہر مرکز پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور امام ہادی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ امام کے پاس تنگ آ کر اس نے امام سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ لوگ شیعوں کے مجالسوں میں آ کر ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، شیعوں کے اجتماعات میں آ کر سٹیج پہ آ کر یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو کسی اور سلسلے کا تبلیغات کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ ان کا مقابلہ تو ہم سے نہیں ہوتا، ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے. اگر کسی اور سلسلے کا نام لے کر یہ ہمارے درمیان آ جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ تشیع کے لیڈرز بن کے ہمارے پاس آتے ہیں. امام ہادی علیہ السلام نے اس شیعہ سے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہے، یہ جو تمہارے مجلسوں میں آ کر تمہیں امامت سے دور کرتے ہیں، یہ جو تمہارے مجلسوں میں آ کر تمہارے پیسے خرچ کر کے، تمہاری انرجیاں خرچ کر کے، تمہارا وقت خرچ کر کے امامت سے تمہیں دور کرتے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ممتورہ ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بچاؤ اور ان کو اپنے قریب مت آنے دو. ممتورہ آپ لوگ جانتے ہیں، عربی لغت میں ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں کہ جو بارش میں بھیگ جاتی ہے، اور بارش میں بھیگنے کے بعد جب وہ خشکی میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتی ہے، اپنے آپ کو جھٹکتی ہے، اور جب اپنے بدن کو وہ جھٹکتی ہے تو اس کے بدن میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا چھینٹوں کی صورت میں پھیل جاتا ہے، اور آس پاس میں کوئی انسان ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی کپڑا ہے، کچھ بھی ہے تو وہ اس چھینٹوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. کیا علاج ہے اس کی نجاست سے اپنے آپ کو بچانے کا؟ کہ نہ آپ اس کے قریب جاؤ، نہ اس ممتورہ کو اپنے قریب بلایا کرو. یہ افکار، یہ امام نے فارمولہ دیا نا ہمیں اور آپ کو. آج بھی اگر کوئی نظریہ آپ کو امامت سے دور کر رہا ہے تو وہ نظریہ نہیں ہے، وہ ممتورہ کی نجس چھینٹے ہیں. اپنے فکر کو اس سے دور رکھو. اگر کوئی کتاب امامت سے آپ کو دور کر رہی ہے تو وہ کتاب نہیں ہے، وہ ممتورہ کی نجس چھینٹے ہیں.
اپنے پاک ذہن کو اس سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ طہارت کا حق ہے کہ اس کو نجاست سے دور رکھا جائے، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے اذہان میں، جن لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت کی ولایت ہوتی ہے، وہ پاک دل ہوتے ہیں، اور پاک اور طاہر دلوں کا حق یہ ہے انسان کے اوپر کہ اس کو نجس افکار سے دور رکھا جائے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ لہذا مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ایک بہت بڑا چیلنج جس کا امام نے مقابلہ کیا، ہمارے کو جو امامت کے متعلق سوچ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام تو ایک شریف النفس انسان ہوتا ہے، اپنے مسجد میں، امام درگاہ میں یا اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کی اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ یہ امامت کے بارے میں غلط نظریہ بنایا گیا۔ امام اپنے زمانے کے ہر چھوٹے اور بڑے امر سے سروکار رکھتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے باطل کے خلاف اعلان جہاد کا بلند کیا تو ہمارے ذہن میں غلط بات بٹھائی گئی کہ یزید نے امام کو مجبور کیا۔ در حقیقت بات الٹ تھی۔ اگر یزید امام سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تو امام علیہ السلام بے حیثیت امام ذمہ دار تھے، مامور تھے کہ وہ یزیدیت کا راستہ روکے اور کسی بھی طرح سے یزیدیت کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ کون سا نظریہ بنا لیا ہم نے کہ بھائی وہ تو مجبوراً امام کو یزید کے مقابلے میں جانا پڑا؟ کہ امام مجبور ہوتے ہیں؟ کہ امام لاچار ہوتے ہیں؟ وہ تو سارے جہان کا چارہ گر ہوتے ہیں۔ ابھی خوبصورت شعر پڑھا برادر نے کہ خیبر کا دروازہ اگر اکھاڑ دیتے ہیں تو حیرت کیا ہے اس میں؟ وہ اشارہ کرے تو آفتاب کو ہتھیلے پہ لے آئے۔ ہم نے نظریہ یہ بنا لیا کہ دشمنوں نے ان کو گھیر لیا۔ دشمنوں نے نہیں گھیرا۔ امام حسین علیہ السلام کو عمر ابن سعد کا لشکر کربلا میں نہیں لے کر گھیرا، امام یزید کو گھیر کر کربلا لے گیا۔ اور کربلا سے مراد صرف وہ صحرا نہیں ہے، کربلا سے مراد یعنی جب بھی حق و باطل کی بات ہوگی، حق کے رہنما کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا علم اس لشکر کے ہاتھوں میں ہوگا، اور ذلت و باطل کا جو جھنڈا ہوگا وہ یزید کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا میدان تھا نا۔ کیسے ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں، 2 دن کی لڑائی اور ایک دن ایک حق پہ اور دوسرا باطل پہ ہو جاتا ہے، اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ حسین ابن علی کا کارنامہ تھا کہ جب تک انسانیت رہے گی، باطل کا نام لکھا جائے گا تو پہلا نام یزید کا لکھا جائے گا، اور جہاں حق کی آواز بلند ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ حق بولنے کی طاقت کہاں سے لی؟ پہلا نام امام حسین علیہ السلام کا لیا جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، محمد وآل محمد برانتر صلوات۔ لہذا امام عسکری علیہ السلام کا پہلا محاذ اور پہلا جو امام علیہ السلام کا فریضہ جس کو امام نے احسن انداز سے انجام دیا وہ یہ تھا کہ اپنے زمانے میں دیکھو، اگر آپ کو دین کے نام پر، اگر آپ کو امامت کے نام پر، اگر آپ کو خلافت کے نام پر، اگر آپ کو قرآن کے نام پر، اگر آپ کو حدیث کے نام پر، اگر آپ کو مقدس لباس کے نام پر امامت سے دور کیا جا رہا ہے تو پھر تم نے وہاں بصیرت کا ثبوت دے کر امامت کے مقابل لشکر میں نہیں جانا، بلکہ امامت کی تبلیغ کر کے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ ایسے سلسلوں وہ آپ کے لباس میں آئے، وہ کسی اور کے لباس میں آئے، فرق نہیں پڑتا، وہ کسی بھی لباس میں آ سکتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے اس محاذ کو سر کیا تو اب امام علیہ السلام کو ایک اور محاذ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ محاذ کون سا تھا؟ وہ محاذ روایات و احادیث میں وہ پیشین گوئیاں تھی جو 12ویں حجت کے بارے میں کی گئی تھی۔
آپ سب جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اپنے اسلام کے آغاز سے ہی صدر اسلام سے بلکہ قرآن سے پہلے والے کتابوں میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ زمانہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ جب اہل بیت کے خاندان میں سے رسول کے جانشینوں میں سے 12ویں جانشین آئیں گے اور وہ تمام تر طاغوتی اور ظلم کے حکمرانوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ روایات بنو عباس نے مطالعہ کی ہوئی تھی، یہ سب کچھ انہیں پڑھا ہوا تھا، ان کو معلوم تھا، لہٰذا ان کی حساسیت شروع ہو گئی امام عسکری علیہ السلام کے بعد والے جانشین پر۔ یہ دوسرا محاذ تھا، یہ اس محاذ سے زیادہ مشکل تھا کہ اپنے جانشین کو بچانا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل فرعون کے دور کی داستان پڑھی ہوئی ہے، مطالعہ کیا ہوا ہے کہ جب فرعون کو معلوم ہوا، کچھ لوگوں نے فرعون کو بتا دیا کہ آل ابراہیم سے ایک ہستی آنے والی ہے کہ جس نے تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دینا ہے، تو فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام حدود میں، مصر میں اور اس وقت کا جو ان کا حکمرانی کا علاقہ تھا، وہاں پہ فرعون نے اپنے فوج کے ذریعے، لشکروں کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے سے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تاکہ جس نے فرعون کا تختہ الٹنا ہے وہ پیدا ہوتے ہی قتل ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ سب، قرآن میں داستان ہے۔ ہو بہو فرعون اور آل فرعون کا زمانہ امام عسکری علیہ السلام کے دور میں تکرار ہوا۔ جس طرح فرعون کے شر سے موسیٰ کو بچایا گیا، اسی طرح بنو عباس کے شر سے آج کے زمانے کے امام کو بچایا گیا۔ اور یہ بچانے کا جو فریضہ تھا وہ میرے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بجا لیا۔ یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کو حفاظت عطا کرنا بہت غیر معمولی کام ہے۔ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا کہ روٹین میں ایک بچہ ہی بڑا کرنا تھا، کوئی بچہ نہیں بڑا کرنا تھا، پوری دنیا کی نجات دہندہ کو حفاظت دینی تھی، پوری دنیا کے نجات دہندے کو حفاظت دینی تھی۔ یہ دوسرا بڑا محاذ تھا، اور امام علیہ السلام کو اس محاذ میں کتنا مشکل حالات کا سامنا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ہر مورد کی طرف کہ امام علیہ السلام کے گھر کے اوپر باقاعدہ جاسوس مقرر کیے گئے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، اور بعض روایات میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر کے افراد اس جاسوسی میں ملوث تھے۔ امام علیہ السلام کے گھر میں آنے جانے والی خواتین اور عورتیں جو ہوتی تھی وہ امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے ملتی تھی، اور بظاہر تو وہ رشتہ داری کی بنیاد پر آتی تھی، لیکن دربار سے وابستہ تھی اور رپورٹ دیا کرتی تھی کہ ابھی بچے کی امید ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ امام علیہ السلام کے اوپر پہرا رکھا گیا۔ امام علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا گیا سامرا۔ کیوں بلایا گیا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور ہم عموماً اس طرح کی چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ مثلا پاکستان کے گوش و کنار میں آئے ہوئے سادات کرام آل رسول کیوں مدینہ چھوڑ کر ہندوستان میں آ گئے؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کو دیکھا جائے، اس کا تحلیل کیا جائے کہ آخر کیا مصیبت آ گئی کہ اتنے دور دراز علاقوں میں چلے گئے۔ اس زمانے میں جہاز بھی نہیں تھے، ٹرانسپورٹ کا اتنا آسان وسیلہ بھی نہیں تھا۔ حجاز چھوڑ کے ہندوستان میں آنا، حجاز چھوڑ کے خراسان میں جانا، اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا، اور امام علیہ السلام کو اسی پس منظر کے تحت مدینہ سے بلایا گیا۔ کہاں پہ؟ سامرا بلایا گیا امام، اور سامرا میں امام علیہ السلام کو باقاعدہ حصار میں رکھا گیا، نظر بند رکھا گیا امام کو۔ آج کے زمانے میں اگر میں کہوں تو امام کو 4th شیڈول میں رکھا گیا۔ امام کا گھر سے آنا جانا ممنوع تھا اجازت کے بغیر۔ کسی نے بھی امام سے ملنا تھا، حاکم کو بتانا پڑتا تھا کہ میں نے امام سے ملنا ہے، مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا۔ اگر اجازت ملتی تو وہ آ جاتا، وگرنہ نہیں آ سکتا تھا۔ ایک طرح سے امام کو بالکل گھر میں محبوس کیا گیا تھا، اور امام علیہ السلام کو اس
मुअस्कर में, इस छावनी में जो बनु अब्बास का खिलाफत का जो इलाका था, जो छावनी थी, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम को एक घर दिया गया और वहाँ इमाम को रखा गया। और इस आलम में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और मुसीबत देखो, इमाम अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत देखो कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हज का फरीज़ा इमाम को अदा नहीं करने दिया। ये तन्हा इमाम है जिन्होंने हज का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया, जाने नहीं दिया गया इमाम को। आज भी रिवायात में है कि जब एक इंसान, एक मोमिन अगर अपना हज कर देता है, वाजिब हज, दूसरी दफ़ा मुशर्रफ हो जाता है, तो मुस्तहब है कि वो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की नियाबत में हज अदा करे। फजीलत ज़्यादा है इस अमल की। क्यों? क्योंकि इस इमाम को हज करने नहीं दिया गया। यानी इमाम को इस कदर महबूस रखा गया और इस कदर इमाम को शिकंजों में, मुहासरे में रखा गया कि इमाम का लक़ब ही अस्करी पड़ गया। अस्कर अरबी में फौज को कहते हैं, लश्कर को कहते हैं, और अस्करी यानी फौजों के दरमियान जिंदगी गुजारने वाले इंसान, मुहासरे में जिंदगी गुजारने वाले इंसान। इस मुहासरे की बुनियादी वजह क्या थी? दो वजह थी। एक वजह यह थी कि इमाम के इमामत की फ़ालियत को महदूद करना था, और दूसरी वजह इमाम के जानिशीन को पैदा होते ही कत्ल करना था या अपने कंट्रोल में रखना था। लेकिन खुदा मुतआल का वादा था और अल्लाह ताला का वादा है और ये अकीदा है मुसलमानों का कि खुदा मुतआल वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ताला ने जिस तरह फ़िरऔन के घर में मूसा को परवरिश दी और मूसा को निजात दी, बिल्कुल उसी तरह बनु अब्बास की उस छावनी में 12वें हुज्जत को, निजात दहिंदा आलम को निजात अता फरमाई। ये इमाम अलैहिस्सलाम का दौर था। एक तो ये कि इमामत के मुतकाबिल, इमामत के नाम पर फ़िरक़ों का, ग्रोहों का, लश्करों का मुकाबला करना, और दूसरा ये कि इमाम अलैहिस्सलाम का अपने बाद के जानिशीन को लोगों से छुपाना भी और लोगों को बताना भी था। आप तवज्जो करें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम को बाद वाले लोगों के सामने मुतारिफ भी तो कराना था, ये ऐलान भी तो करना था इमाम ने कि मेरे बाद तुम्हारे इमाम कौन है, लेकिन लोगों को बता भी नहीं सकते इमाम, सिवाय चंद लोगों को जो इमाम के मौरद एतमाद थे, उनको इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इमाम अलैहिस्सलाम का ये ज़माना गुज़रता गया, मुश्किलात और मुसीबतें हर तरह के इमाम अलैहिस्सलाम ने ये सारी सऊबतें और क़ैदोबंद और ज़िंदान और मुहासरा बर्दाश्त किया, लेकिन तशय्यो का ये शजरा इमाम ने महदूद नहीं होने दिया। आइमा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगियों में जो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, उनमें से एक कारनामा यह है कि आइमा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसाइशें, अपनी ज़िंदगियाँ तो महदूद करवा दी, लेकिन तशय्यो को महदूद होने नहीं दिया, तशय्यो को फैलाने दिया, तशय्यो को तबलीग करने दिया आइमा अलैहिस्सलाम ने। और ये काम इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी किया। अपने पैरोकारों को इमाम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान किसको जानिशीन बनाकर जा रहा हूं। नियाबत का ये सिलसिला इमाम अलैहिस्सलाम ने रखा। सीरत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम क्या है? सीरत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ये है कि अपने ज़माने के हालात से घबराओ मत, जहां भी हो, जिस हैसियत में भी हो, इमामत की बात करो, इमामत के लिए काम करो। और दूसरा इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत का, अगर आप चाहते हैं कि इमाम की सीरत की तासी करो, यानी इमाम की सीरत पे अमल करो, तो दूसरा मरहला ये है कि अपने ज़माने के इमाम का दिफा करो। दिफा, अपने ज़माने के इमाम आपके दिफा के मुंतज़िर रहते हैं। आज 1200 साल हो गए हम इमाम के इमामत के मुंतज़िर हैं, मुंतज़िरीन में से हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों भी एक जगह इस मौजू पे एक बात की कि ये ज़माना, जिसे ज़माना इंतज़ार का नाम दिया गया है,
یہ زمانہ پیچیدہ زمانہ ہے، یہ آسان زمانہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں سرخرو ہو جائے، کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کر لے، تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ امام معصوم کے جوار میں بیٹھ کر آپ کو مقام ملے، یہ وہ زمانہ ہے کہ امام معصوم سے دور رہ کر منافقین و مفسدین و کنفیوز کرنے والے لوگوں کے درمیان تمہیں امامت سے جڑے رہنا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ امام کے بعد دوسرے صف میں نماز پڑھ کر امام کا شیعہ بننا تو آسان ہے، چونکہ براہ راست امام ہدایت کر رہا ہے، لیکن ایسا زمانہ جب امام نہیں ہے، ظاہراً آپ کا رابطہ نہیں ہے اور ہر طرف سے فتنے ہیں۔ روایات میں ہے نا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسے ہتھیلے پہ انگارہ رکھے گھومنا، اتنا مشکل کام ہے۔ 10 سیکنڈ رکھ کے دکھاؤ نا، یہ ایمان بچانا ہے۔ یہ تجربہ کریں آپ لوگ، ایمان کیسے محفوظ نہیں رکھ سکتے آپ ایمان کو۔ اور روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں حالات ایسے بن جائے گے کہ ایک مومن ہوگا، صبح گھر سے نکلے گا تو بالکل کامل الایمان گھر سے نکلے گا، شام کو جب گھر واپس آئے گا تو ذرہ برابر ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ یہ ایسا زمانہ ہے۔ اسی زمانے کے بارے میں تو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اکثریت پھٹک جائے گی، اکثریت گمراہ ہو جائے گی، لیکن جس طرح یہ پیچیدہ ہے، کنفیوژن کا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے، بالکل اسی کے اپوزٹ یہ زمانہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا زمانہ بھی ہے۔ آخری زمانے کے منتظرین کا مقام اتنا بلند مقام ہے کہ آپ اگر روایات کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ائمہ علیہ السلام کی معیت میں رہنے والے اصحاب اور انصار کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا اس زمانے کے منتظرین کا مقام ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ منتظرین ہو، وہ انتظار کرنے والے ہو، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنے والے نہ ہو، وہ تماشا کرنے والے نہ ہو، بلکہ انتظار کرنے والے ہو، اپنے زمانے کے امام کا راستہ ہموار کرنے والے ہو۔ لہذا انتظار اور منتظر کا ایک فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا دفاع کرے، نہ کہ امام کے جان و مال کا دفاع کرے۔ ائمہ علیہ السلام جان و مال کے دفاع کے لیے دوسرے لوگوں کو نہیں بلاتے، بلکہ دوسروں کے جان و مال کا دفاع کرنے میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ مخالفین کے جان و مال کا دفاع بھی ائمہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ کس لیے ائمہ علیہ السلام کو دفاع اور مدافعین چاہیے؟ امامت کے مکتب کو آگے بڑھانے کے لیے، تشیع کے شجرہ طیبہ کو تبلیغ کرنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کو دفاع کرنے والے چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے امام کو چاہیے ایسے لوگ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام عسکری علیہ السلام نے 3 خلفائے بنو عباس کا زمانہ دیکھا اور اتنا فتنوں کا زمانہ تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 1200 سال سے اسی امام کے فرزند ارجمند اور میرے اور آپ کے زمانے کے امام کتنے غیر الہی حکمرانوں کی حکومتیں دیکھ چکے ہیں، کتنے حکمران بدلتے جاتے ہیں۔ اسی پاکستان میں 75 سال آزادی کے ہو گئے، 15 دور تو گزر گئے حکمرانی کے، 10 دور تو گزر گئے، یہ سارے طاغوتی حکمران آپ کے زمانے کے امام نے دیکھ لیے۔ اس کے جگر کا، قلب کا کیا عالم ہوگا، اس امام کی کیا حالت ہوگی؟ جب 3 حکمرانوں کے زمانے میں امام علیہ السلام کی یہ حالت ہے، یہ مظلومیت ہے، تو 1200 سال سے جو محروم ہے اپنے حق سے، جو پردہ غیبت میں ہے، جو بالکل تنہا ہے، ہر چیز میں تنہا ہے، اس امام کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن دینداروں کو اس سوچ میں لگا دیا گیا کہ تم تو امام کے بغیر بھی دیندار ہو، تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، خیرات دیا کرو، اچھے کام کیا کرو، بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ نہیں، امام اور امامت کی طرف بڑھنا بنیاد ہے، بنیاد۔ آپ نے سنا ہوا ہے، روایات میں ہے کہ اگر ولایت و امامت علی علیہ السلام نہیں ہے تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھو، سجدے کرو، روزے رکھو، پھر بھی آپ کا کوئی عمل آپ کے مفاد میں نہیں آئے گا۔ مراد یہ ہے
کہ امامت اول ہے نماز بعد میں ہے، امامت اول ہے روزہ بعد میں ہے، امامت اول ہے دوسرے نیکیاں بعد میں ہے۔ اگر امامت کے سائے میں نماز ہے تو قبول ہے، اگر امامت کے سائے میں روزہ ہے تو قبول ہے، اگر امامت کے سائے میں خیرات و نیکیاں ہے تو قبول ہے، اگر امامت کے بغیر ہے تو صرف آپ کا دل کا تسکین کا ذریعہ ہے، دین اس سے راضی نہیں ہے۔ امامت کے سائے میں سب کچھ کرنا ہے، امامت کے پیروکار بن کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو اپنے پیروکاروں سے اور مسلمین سے یہی شکوہ تھا کہ یہ لوگ ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جو حق ہمارا بنتا ہے اس حق کو یہ فراموش کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، یہ دوسروں کے تبلیغات کے اثر میں آ جاتے ہیں، یہ محبت ہم سے کرتے ہیں اور سپورٹ کسی اور کے کرتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام اس بات پہ نالا رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے جو اپنے حدیث میں بیان فرمایا، میں اسی مطلب پر اپنے اس بیان کو اختتام پذیر کروں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی کروائی لوگوں کو۔ امام کو پہچاننا سب سے پہلا قدم ہے امامت کی طرف آنے کا۔ آج ہمیں اگر امامت سے قریب ہونا ہے تو ہمیں امامت کو سمجھنا پڑے گا، امامت کے متعلق درست نظریہ جو تشیع کا بنتا ہے، جو امامیہ کا بنتا ہے وہ ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اور پاکستان میں بر صغیر میں اگر امامت کا درست نظریہ کسی انسان نے سمجھا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے کلام میں اس نے امامت کو متجلی کر کے پیش کیا، وہ علامہ اقبال کی ذات ہے۔ اقبال کی امامت اور رسوماتی لوگوں کی امامت آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اقبال کی امامت اور امامت کے نام پر پیسہ کمانے والوں کی امامت آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اقبال کی امامت اور امامت کے نام پر لوگوں کو دوسرے سلسلوں کے پیچھے لگانے والوں کی امامت آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کیا فرمایا اقبال نے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اقبال نے فرمایا کہ تم جو امامت سمجھنا چاہتے ہو سب سے پہلے تمہیں صاحب اسرار ہونا پڑے گا، کیونکہ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز کا نام امامت ہے۔ خدا کا راز ہر انسان کو نہیں ملتا۔ انسان، میرے مطلب طولانی نہ ہو، آپ کی خدمت، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، خدا نے متعال ہر انسان کو مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، عورت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، سب چیزیں خدا سب کو دیتا ہے، لیکن خدا راز ہر انسان کو نہیں دیتا۔ اس انسان کو خدا راز دیتا ہے جس انسان کو خدا پسند فرماتا ہے۔ یہ امامت کا راز خدا نے متعال نے بر صغیر میں بڑے بڑے دینداروں کو نہیں دیا، لیکن اقبال کے دل میں ڈال دیا۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال نے فرمایا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو آپ کو کہے کہ حکومت جو بھی آئے آپ راضی رہو، اس پہ بس نمازیں پڑھا کرو، بلکہ امامت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سلسلے سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے متنفر کرے۔ پھر امام خمینی کی طرح آپ کو ایسا امامت کا پیروکار بنائے کہ نہ شہنشاہیت کو قبول کرتا ہے، نہ جمہوریت کو قبول کرتا ہے، نہ لبرلزم کو قبول کرتا ہے، نہ اسرائیل و امریکہ کو قبول کرتا ہے، نہ روسیہ کو قبول کرتا ہے، اور ایک نظام کو قبول کرتا ہے، وہ امامت و ولایت کے نظام کو قبول کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امام کیا کرتا ہے؟ حاضر و موجود سے بیزار کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 اصحاب سے یہی کیا، حاضر و موجود سے بیزار کر دیا۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اقبال فرماتے ہیں
کہ امام احساس زیاں دیتا ہے تمہیں. یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ امام تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا نقصان کیا ہے، تمہارا فائدہ کیا ہے. اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس سے تشیع کا فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، یہ امام بتاتا ہے انسان کو. اور جب ایک انسان امام کی امامت میں آ جاتا ہے تو وہ انسان ہوتا تو فقیر ہے، ہوتا تو سادہ سا انسان ہوتا ہے، ہوتا تو مال کے بغیر ہے. مثلا اس کے پاس مال نہیں ہے، مقام نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن وہ تلوار بن جاتا ہے. اور ایسا تلوار بن جاتا ہے کہ وہ جب عمار یاسر کی طرح، میثم تمار کی طرح صرف علی بھی بولے دشمنوں سے لرز اٹھتا ہے. یہ مالک اشتل کی تلوار جو جنگ میں چلتی ہے وہ لوہے کی تلوار ہے، لیکن میثم تمار اور عمار یاسر کی تلوار ان کی زبانیں ہیں، زبانیں. اور یہ تلوار امیر المومنین کو زیادہ درکار ہے. آج امامت کو جو تلوار چاہیے وہ زبان کی تلوار ہے. آپ دیکھیں جب ابو ذر غفاری امام علی علیہ السلام کے امامت پہ دلیل قائم کرنے کے لیے بیان شروع کرتے تھے تو وہ لوگ جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ اسلام لے چکے تھے ان کی زبانیں بند ہو جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ فقر کی سان چھڑا کر تجھے تلوار کرے. یہ ابو ذر غفاری ہے جس کو امامت نے تلوار بنایا ہے. اور عمار یاسر جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں، جب شہید ہو جاتے ہیں، تو امیر المومنین ہزاروں پیروکاروں کے درمیان کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر فریاد کرتے ہیں، اینا اینا عمار، میرا عمار کہاں ہے، یعنی میرے تلوار کہاں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امامت ہے. امام عسکری علیہ السلام جس دور میں گزرے ہیں اور جن حالات میں امام علیہ السلام نے امامت کو آگے بڑھایا ہے، ہمیں اور آپ کے حوالے کیا ہے. آج امام علیہ السلام کا اگر ہم نے حق ادا کرنا ہے، اگر امام علیہ السلام کی محبت کا ہم نے حق ادا کرنا ہے، اگر امام علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، ہم نے احیاء کرنا ہے، تو ہمیں امامت کو سمجھنا پڑے گا. اور سمجھنے کے بعد ہمیں امامت کے لیے اسی طرح میدان میں آنا پڑے گا جس طرح ائمہ علیہ السلام نے امامت کے لیے اپنا تن من دھن ایک کر کے امامت کا دفاع کیا. اور مومنین کرام، آج آپ کا یہاں آنا اور امام علیہ السلام کی محبت کے ساتھ یہاں بیٹھنا اور امام علیہ السلام کے لیے وقت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ قوم ارادہ کرے تو یہ امامت کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچا سکتی. جب عمار یاسر کی ایک زبان پوری بنو امیہ کی مشینری کو زیر کر سکتی ہے تو امامت کے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں پیروکار امامت کی آواز دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچا سکتے. بس ارادے کی ضرورت ہے. سیرت امام عسکری علیہ السلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ امام کی شہادت، امام کی ولادت، یہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، یہ مناسبتیں، کہ ہم ائمہ علیہ السلام سے اس سیرت کی تأسی کریں، اس سیرت کے پیچھے بالکل ہو بہو چلیں اور لوگوں کو اس طرف لے آئیں اور دنیا کو اپنے ساتھ ملا لے، اور پھر یہ امامت کا سفر بڑھے. اور ایک دن ایسا آئے کہ اس امامت کا نفاذ جب پوری دنیا پر ہو تو خدا کی ندا آئے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ کی دین کا غلبہ تمام ادیان پہ ہو گیا، اگرچہ مشرکین اور کفار کے لیے ناگوار ہے، ان کے لیے یہ اچھا لمحہ نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے کہ امامت کا سورج پوری دنیا پر ایک دن طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امامت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو امامت کے سائے تلے زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگارہ ہمارے مولا مقتدی امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. مظلومین جہان ہیں، مظلومین کشمیر و فلسطین و عراق و سوریہ و افغانستان، مظلومین پاکستان و ایران کی مدد فرما. پروردگارہ ہمارے
اس محفل میں جتنے مومنین تشریف فرمایا، اگر کوئی مریض ہے یا کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، پروردگار تمام مریض و مریضہ کو شفایابی عطا فرما، مسافرین کا سفر بخیر فرما، حاجات مندوں کی حاجاتوں کو برآوردہ فرما، ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے بلندی درجات کے لیے، اور جنہوں نے اس محفل میں کوشش کی ہے، زحمتیں اٹھائی ہے، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، امام خمینی کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے بالاخص امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کے لیے واضح بلند صلوات پڑھیں۔